السلام علیکم فرینڈز، ویلکم ٹو شارپ ٹی وی۔ دوستو، آپ میں سے بہت سارے لوگ سم سم کارٹونز کی پیش گوئیوں کے بارے میں واقف ہوں گے اور یہ بھی جانتے ہوں گے کہ سم سم کارٹونز میں دکھائے جانے والے کریکٹرز، ڈائیلاگ اور عام واقعات ہو انسانی تاریخ میں رونما ہو رہے ہیں اور ہوتے بھی رہے ہیں۔ سم سم کارٹونز 40 سے 50 سال قبل بنائے جانے والے کارٹونز کی ایک سیریز ہے جسے ایک امریکن ٹی وی چینل نے بنایا تھا۔ سم سم کارٹونز میں ایک ایسی پیش گوئی کی گئی ہے جو ہو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث مبارکہ میں کی گئی پیش گوئی سے مطابقت رکھتی ہے، جس میں بطور مسلمان ہمارا ایمان بھی ہے۔ وہ پیش گوئی اس قدر حیرت انگیز ہے کہ یہ جان کر انسان سوچنے پر مجبور ہو جاتا ہے کہ یہ کیسے لوگ ہیں جو اپنے انجام سے واقف ہوتے ہوئے بھی ایسی حرکتیں کر رہے ہیں۔ اب یہ پیش گوئی کیا ہے اور سم سم کارٹونز میں اس کو کیسے فلمایا گیا، اس سب کو تفصیل سے جاننے کے لیے اس ویڈیو کو آخر تک دیکھیے گا۔ دوستو، 40 سے 50 سال قبل سم سم کارٹونز کو ایک امریکن ٹی وی چینل نے نشر کرنا شروع کیا اور اس کی بہت ساری ایپیسوڈز نشر ہوئی جہاں پر اس کارٹونز کی بہت ساری میمز یعنی لطیفے وائرل ہوئے۔ وہیں پر سم سم کارٹونز میں دکھائی جانے والی بہت سی پیش گوئیاں بھی سچ ثابت ہوئیں، جیسا کہ 9/11 کا واقعہ، ڈونلڈ ٹرمپ کا صدر بننا اور اس طرح کے بے شمار واقعات ہیں جو ایک ایک کر کے درست ثابت ہوئے، جس سے یہ بات ثابت ہو رہی ہے کہ سم سم کارٹونز کوئی عام سے کارٹونز نہیں ہیں، بلکہ ان کو لکھنے والا کوئی ایسا شخص ہے جو ایک بڑے منصوبے پر عمل کر رہا تھا اور وہ اپنے منصوبے پر اب تک کامیاب چلتا آ رہا ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ سم سم کارٹونز میں دکھائی جانے والی تمام کی تمام پیش گوئیاں جو اب تک کے دور سے تعلق رکھتی ہیں وہ سب کی سب درست ثابت ہوئی ہیں۔ اس سے یہ صاف ظاہر ہوتا ہے کہ یہ کوئی پری پلان منصوبہ تھا جسے کسی شخص نے پڑھ کر کارٹونز کی شکل دے دی۔ اس کا ایک مقصد یہ بھی ذہن میں آتا ہے کہ شاید ان پیش گوئیوں کو سچ ثابت کرتے ہوئے دجال کی آمد ہموار کی جا رہی ہے، لیکن موجودہ پیش گوئی جس کے بارے میں ہم بات کرنے جا رہے ہیں وہ اس قدر حیرت انگیز ہے کہ شیطان کے ان پیروکاروں کی عقل پہ ماتم کرنے کو دل کرتا ہے۔ تو آئیے اس کے بارے میں جانتے ہیں۔ دوستو، آپ اپنی اسکرین پر چلتا ہوا ایک کلپ دیکھ رہے ہیں جو سم سم کارٹونز کی ایپیسوڈ سے لیا گیا ہے، جس میں دکھایا جا رہا ہے کہ دنیا میں بہت سارے لوگ اس وقت الہاد کی جانب گامزن ہو چکے ہیں، یعنی خدا پر یقین نہیں رکھتے اور سائنس اور ٹیکنالوجی کو ہی حرف آخر مانتے ہیں۔ وہیں پر بہت سارے لوگ بہت سے عجیب و غریب کاموں میں ملوث ہو چکے ہیں، جن میں ہم جسم پرستی اور اس طرح کے دیگر جرائم اور گناہ شامل ہیں جن کی بے شمار جھلکیاں ہم اپنی موجودہ زندگی میں بھی دیکھ سکتے ہیں۔ اس کارٹون میں دکھایا گیا ہے کہ اچانک ہی ایسے تمام لوگ جو ان برائیوں میں ملوث نہیں تھے یعنی نیک تھے اور ان برائیوں سے دور رہتے تھے اور ایک خدا پر یقین رکھتے تھے، وہ ایک ایک کر کے غائب ہو گئے ہیں۔ کوئی غائب ہو گیا اور کوئی کسی حادثے میں مارا گیا ہے، اور جیسے ہی دنیا سے تمام ایسے لوگ ختم ہوئے اور ویسے ہی آسمان سے پتھروں کی بارش ہونے لگی اور زمین لاوا اگلنے لگی، یعنی زمین پھٹ رہی ہے، آسمان سے پتھروں کی بارش ہو رہی ہے، عذاب آ رہا ہے اور لوگ ایک دوسرے کو کوس رہے ہیں کہ کاش ہم نے خدا پر یقین کیا ہوتا اور ان برائیوں میں ملوث نہ ہوئے ہوتے تو ہم پر قیامت نہ آتی۔ جیسے ان نیک لوگوں کو اٹھا لیا گیا ہے، ہم بھی بچ جاتے اور اس دردناک موت کا شکار نہ ہوتے۔ دوستو، اس سے یہ بات صاف ظاہر ہے کہ اس دنیا کا اختتام دکھایا جا رہا ہے اور یہ باور کرانے کی کوشش کی جا رہی ہے کہ دنیا کا اختتام ان لوگوں پہ ہوگا جو اپنے عہد کے بدترین لوگ ہوں گے۔ اب ہم آپ کو صحیح مسلم کی حدیث 148 کا مفہوم سناتے ہیں، جس کے مطابق نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ قیامت اس وقت تک نہیں آئے گی کہ دنیا میں ایک بھی اللہ کا لفظ ادا کرنے والا یعنی اللہ کو ماننے والا موجود ہوگا اور قیامت بدترین لوگوں پر قائم ہوگی۔ دوستو، اس حدیث سے اور دیگر احادیث سے یہ بات ثابت ہوتی ہے کہ قیامت ان لوگوں پر قائم ہوگی کہ جو اللہ رب العزت کے وجود سے بالکل ہی انجان ہوں گے اور اللہ رب العزت پر یقین نہیں رکھتے ہوں گے، شدید قسم کے کافر، گنہگار اور پورے نسل انسانی کی تاریخ کے بدترین لوگ ہوں گے جنہوں نے ہر برائی کو اپنا لیا ہوگا۔ جیسا کہ ایک حدیث شریف میں اور خود قرآن کریم میں اس بات کا ذکر ہے کہ قیامت کے قریب ایک ہوا چلے گی جس میں دھواں شامل ہوگا اور جو بھی مومن شخص اس ہوا میں سانس لے گا وہ ایک عجیب سے مرض کا شکار ہو جائے گا جو بظاہر مرض ہوگا، لیکن اس کے ذریعے دراصل مومنین کو اللہ رب العزت اپنے پاس بلا رہے ہوں گے۔ اس مرض میں اس مومن شخص کے جسم پر ایک دانہ نکلے گا اور کچھ ہی لمحات میں وہ فوت ہو جائے گا۔ یوں پوری دنیا میں جتنے بھی مومنین ہوں گے وہ اس ہوا سے وفات پا جائیں گے اور پوری دنیا میں صرف اور صرف کافر اور گنہگار لوگ ہی رہ جائیں گے اور اس کے بعد قیامت آئے گی۔ یہ نشانی قیامت
قیامت کی سب سے آخری نشانی ہے جس کے بعد قیامت قائم ہوگی۔ دوستو اصل حیرت کی بات یہ نہیں ہے کہ جو سمسم کارٹونز میں دکھایا گیا ہے وہ حدیث نبوی سے بالکل مطابقت رکھتا ہے، بلکہ حیرت کی بات یہ ہے کہ جس غیر مسلم نے بھی اس کارٹون کا اسکرپٹ لکھا وہ اپنے اس انجام سے بخوبی واقف تھا اور جانتا تھا کہ قیامت غیر مسلم لوگوں یعنی جو اللہ رب العزت کے وجود کا انکار کرتے ہوں گے اور پورے نسل انسانی کی تاریخ کے بدترین لوگ ہوں گے ان پر قائم ہوگی۔ اس کے باوجود یہ شیطان کے پیروکار اپنے ان گھنونے اور برے منصوبوں کو بڑھاتے چلے جا رہے ہیں اور کسی بھی طرح ہدایت کی طلب میں آگے نہیں آ رہے، بلکہ ہر طرف شیطان کا ننگا ناچ ناچنے پر تلے ہوئے ہیں۔ ایسے ہی لوگ ہیں جن کے لیے قرآن کریم میں ارشاد فرمایا گیا ہے کہ ان لوگوں کی آنکھوں، کانوں اور دلوں پر مہر لگا دی گئی ہے اور یہ ہدایت کی بات نہ کبھی سن سکتے ہیں اور نہ دیکھ سکتے ہیں اور نہ ہی کبھی کوئی اچھی بات ان کے دلوں پر اثر کرتی ہے، اور یہی لوگ ہوں گے جن کے اوپر دردناک عذاب نازل کیا جائے گا۔ یہاں سے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ کفر اور شیطان انسان کے دل اور دماغ میں کس طرح سے قبضہ کرتے ہیں کہ انسان اپنا انجام معلوم ہونے کے باوجود بھی ہدایت کی طلب نہیں کرتا، اللہ رب العزت کے راستے کی طرف رجوع نہیں کرتا اور اپنے آپ کو انہی گناہوں میں غرق رکھتا ہے جن گناہوں پہ شدید ترین پکڑ کا وعدہ کیا گیا ہے۔ یہ اس قدر حیرت انگیز بات ہے کہ انسانی عقل اسے تسلیم ہی نہیں کرتی، کیونکہ ہم جانتے ہیں کہ اگر ہمیں پہلے سے خبر ہو جائے کہ ایسا کچھ ہونے والا ہے یا ایسا کچھ ہوگا تو ہم یقینی طور پر اس نقصان دہ عمل سے بچنے کی کوشش کریں گے۔ یہ ہماری انسانی فطرت میں شامل ہے، لیکن شیطان نے اپنے پیروکاروں کی آنکھوں پہ ایسی پٹی باندھ رکھی ہے کہ وہ اپنے انجام سے باخبر ہونے کے باوجود اپنے شیطانی کھیل کو جاری رکھے ہوئے ہیں۔ پوری دنیا میں ظلم و ستم کا بازار گرم ہے اور ایک ایک کر یہ تمام برائیوں کو اپناتے چلے جا رہے ہیں۔ آزادی اظہار کے نام پہ، شخصی آزادی کے نام پہ اور بہت سارے قوانین کے نام پہ عجیب و غریب سی برائیاں فروخت پا رہی ہیں جن کی مثالیں ہم اپنے معاشرے میں بھی دیکھ سکتے ہیں کہ یہ برائیاں آہستہ آہستہ کیسے مسلم معاشروں میں صلاحیت کرتی جا رہی ہیں اور مسلم معاشرے بھی اس مرض کا تیزی سے شکار ہو رہے ہیں۔ دوستو اللہ رب العزت سے دعا مانگنی چاہیے کہ وہ ہمارے دلوں کو ایسی صلاحیوں میں مبتلا نہ کرے کہ ہم اپنے انجام سے باخبر ہوتے ہوئے بھی شیطانی اعمال جاری رکھیں، ہمارے دل ہدایت کے راستے پر ہی رہیں اور ہمارا ایمان سلامت رہے، کیونکہ یہ اس قدر خوفناک بات ہے کہ انسان اپنے انجام سے باخبر بھی ہو اور اس کے باوجود بھی وہ برے کام جاری رکھے تو وہ انسان خود اپنے ہاتھوں سے اپنے لیے عذاب خرید رہا ہے۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ وہ ایسی اندھی گمراہی سے بچنے کی ہمیں توفیق عطا فرمائے اور ہمارے ایمان کو سلامت رکھے، آمین ثم آمین۔ دوستو آپ لوگ مجھ سے انسٹاگرام پہ بھی کنیکٹ کر سکتے ہیں، اس کا لنک نیچے ڈسکرپشن میں موجود ہے۔ ویڈیو پسند آئی ہو تو لائک ضرور کر دیں، ایسی انٹرسٹنگ ویڈیو دیکھنے کے لیے اس چینل کو سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن پہ بھی ہٹ کر دیں تاکہ ویڈیوز کے نوٹیفیکیشنز آپ کو ملتے رہیں۔ اپنا بہت زیادہ خیال رکھیں، اللہ حافظ۔